أنا رسولكم وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياة فافعل ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے جناب حافظ ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعوت پر ناچیز کی یہاں حاضر ہیں۔ جناب حافظ ندیم صاحب ہمارے درسی ساتھی ہیں، ان کی دعوت پر ہم جیسے ناچیز کی یہاں حاضر ہیں۔ ہم سب یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یقیناً محبت ہے، کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا ہی گناہوں میں گرا پڑا ہو، وہ صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت انگڑائی ہوئی ہے۔ وہ ذرہ موجود ہوتا ہے اور وہ ذرہ کبھی نہ کبھی شعلہ جوالا بن کر کے ابھر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو محبت تو ہر ایک کرے گا، لیکن میرے بھائیوں، محبت وہی قابل قبول ہے جس محبت کو معیار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جس محبت کا معیار بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس محبت کا ثبوت دیا ہے صحابہ اکرام کی جماعت نے، وہ محبت قابل قبول ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، وہ کھلا ہوا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس وقت تک کہ کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام محبوب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان بھی نفس باقی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کہ کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے زیادہ بھی قریب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا کہ اللہ کے نبی، اب آپ میرے جان سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں عمر، الان یا عمر، عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہیں اپنی جانوں سے عادل ہونا چاہیے۔ اب ذرا ہم اس معیار پر اپنے آپ کو تولیں، ذرا اس میں جو ہے اس آئینے میں اپنے آپ کا چہرہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے نزدیک دنیا کے تمام محبوب سے محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو ایمان کی خیر منانا، ایمان کی خیر منانا، اور اللہ کی گرفت میں آنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ قرآن کا اعلان ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حتی یأتی اللہ بامری، کہ تم میں سے اس وقت تک کے کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ تمہاری جان، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، جو مکانات، جو گاڑیاں جو تمہیں پسند ہیں، ان کی محبت اللہ اور نبی سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو گرفت آ رہی ہے، جو پکڑ آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں کمی باقی رہ گئی ہے؟ اگر کمی باقی رہ گئی تو اللہ کہتا ہے انتظار کرو، انتظار کرو، تو محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت دنیا کی تمام کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ جو ہے محبت ہو۔ آپ علیہ السلام سے محبت آپ کے صحابہ کو تھی، آپ کے صحابہ کو تھی، بے پناہ محبت، بے پناہ محبت۔ ہر صحابی کے اندر جو پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی محبت آپ علیہ السلام کی۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام خوش ہوئے، کہا کہ کعب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کبھی یہ حال آتا تھا، لیکن آج اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کعب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب چیز مانگی۔ میرے جیسا اگر نوجوان ہوتا، میرے جیسا اگر نوجوان بندہ ہوتا، وہ کیا کہتا کہ اللہ کے نبی 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے، اللہ کے نبی فلاں مکان مل جائے۔ اگر میرے جیسا نوجوان ہوتا کہتا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، لیکن وہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ محبوب چیز کوئی تھی نہیں۔ حضرت کعب نے بڑی عجیب چیز مانگی، کیا کہا اللہ کے نبی مرافقت فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہا نہیں بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ کیوں مانگا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ چاہت تھی، بے پناہ دل لگی ہوئی تھی۔ اس نبی علیہ السلام کا جو ساتھ چاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آل علیک بھی کثرت السجود، ذرا میری مدد کرنا، ذرا میری مدد کرنا نفل نماز پڑھ کر کے، اس لیے کہ جنت میں تم ہمارے ساتھ ہو سکو، اس لیے کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ ہو سکو۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو جیسے آپ کی یاد آتی ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے چین نہیں پڑتا ہے، یہاں تک کہ میں آ کر کے آپ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک کہ مجھے چین نہیں پڑتا ہے۔ لیکن فاضل موتی و موتی، جب مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے دنیا سے، آپ کو بھی جانا ہے دنیا سے، لیکن میرا جانا تو جنت میں طے نہیں ہے، چلا بھی گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں تو نیچے ہوں گا، کیا مطلب؟ کیا کہا اس صحابی نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ جنت بھی سونی سونی ہوگی جس جنت کے اندر آپ کا دیدار نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی خاموش رہے، پر اللہ بول دیا، پر اللہ بول دیا۔ جبریل آ گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، میرا ایک بندہ میرے نبی کی محبت میں بے تاب و بے قرار ہے۔ جبریل آئے اور یہ آیت سنا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت شہداء اور صالحین نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی ایک بندے کو اگر کسی کو محبت ہے کسی سے اور ملاقات نہیں ہوئی تو قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جسے اسے محبت ہوگی، جسے اسے محبت ہوگی۔ آپ بتاؤ اگر کسی کو محبت ہوگی پھر مشکاروں سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی کو محبت ہوگی کرکٹ کھیلنے والوں کے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ کسی کو محبت ہوگی آوازوں سے، بدماشوں سے، جوانیوں سے، شرابیوں سے تو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کسی کو محبت ہوگی نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اولیاء
اللہ سے، نیک لوگوں سے، علماء سے، حفاظ سے، قرآن سے، المرء مع من احب، قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ضمیر کی آواز کیا ہے؟ ہم کس سے محبت کریں گے؟ اور باتوں اور بدماشوں سے محبت کریں گے جن کے دین دھرم کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کو کاغذ چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے۔ لعنت ہے ان کے طریقے پر، طریقے پر بھی، اور جو ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے ان پر بھی لعنت ہے۔ ہمیں تو اللہ نے ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے، ہمیں تو اللہ نے ایک آئیڈیل